ایمان کی سب سے بنیادی علامت تقوی ہے. ایمان کی بنیادی علامت تقوی ہے. اور تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. کیونکہ جو شخص گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرے وہ متقی نہیں ہے. جو گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرے وہ متقی نہیں ہے. جس طرح مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ریا ہے، اس طرح مخلوق کے ناراضگی کی وجہ سے گناہ کا چھوڑنا بھی ریا ہے. سمجھے بات نہیں؟ اس طرح مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اچھا عمل کرنا ریا ہے، اس طرح مخلوق کے ڈر سے کسی گناہ کو نہ کرنا بھی ریا ہے. یہ دونوں متقی نہیں ہیں. یہ دونوں متقی نہیں ہیں. جو مخلوق کو دکھانے کے لیے تقوی ظاہر کرے یا جو مخلوق سے ڈر کر گناہ کو چھپائے، یہ دونوں متقی اور مخلص نہیں ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ تقوی تو صرف اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. تقوی صرف اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اور تقوی ہی ایمان کی اصل حقیقت ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو تقوی کا کلمہ فرمایا، اور مومن کو اس کا حقدار، اس کا اہل فرمایا. اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی محنت کے میدان اغیار ہیں، حالانکہ مومن اس کا زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہے. مومن کلمے کا زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہے. الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ ایمان والے اس کلمے کے زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس کام کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. مہاجر وہ نہیں جو وطن چھوڑ دے. مہاجر وہ نہیں جو وطن چھوڑ دے. بہت سے ممالک میں لوگ ہندوستان سے جا کر پڑے ہوئے ہیں، ملک والے ان کو مہاجر سمجھتے ہیں، ان کا نام مہاجر رکھا ہوا ہے. حالانکہ جو شخص دین کی کو عالم میں پھیلانے کے ارادے سے یا کسی ملک میں دین پر چلنے میں رکاوٹ کی وجہ سے کسی دوسرے ملک میں چلا جائے اور وہ اس ہجرت کے ساتھ اتنا بھی ارادہ کر لے کہ میں اس ملک میں جا کر شادی کر لوں گا، تب بھی یہ مہاجر نہیں ہو سکتا. کہہ جائے کہ لوگ باہر کے ملکوں میں پیسے کمانے کے لیے جائیں اور اپنے آپ کو مہاجر سمجھے. سوچو تو صحیح، اگر اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہا ہے دین کی نسبت پر، اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہا ہے دین کی نسبت پر، اور دل میں خیال بھی ہے کہ دین بھی ہوگا دنیا بھی ہوگی، وہاں جا کے شادی کروں گا، تو حدیث میں فرمایا کہ یہ مہاجر نہیں ہے. مہاجر نہیں ہے جس نے دین اور دنیا کو دونوں کو ہجرت میں شامل کر لیا. یہ مہاجر نہیں ہے. یہاں ملکوں میں لوگ دنیا کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں اپنے آپ کو مہاجر سمجھتے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں. سارے مہاجرین میں ایک مہاجر ہیں، مہاجر ام قیس. مہاجر ام قیس. سارے مہاجرین کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کوئی نسبت نہیں ہے سوائے ایک مہاجر کے. یہ مہاجر ام قیس. کیا مطلب ام قیس کا؟ کہ انہوں نے ہجرت کی تھی اس شرط پر کہ ام قیس اس سے نکاح کرے گی. ام قیس ان سے نکاح کرے گی. سارے صحابہ کے درمیان ایک صحابی ہیں. یہ بھی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر کسی عورت سے نکاح کے ارادے پر ہجرت کر رہا ہے تو پھر یہ اس کی ہجرت عورت کے لیے، ایسے عورت ملے گی، ہجرت نہ ملے گی، اسے عورت ملے گی. یہی فرمایا حدیث میں کہ اگر عورت چاہے گا عورت مل جائے گی، دنیا چاہے گا دنیا مل جائے گی. مہاجر تو وہ ہے جس کا وطن کا چھوڑنا صرف اللہ کے رسول کے لیے ہو. من کان ہجرتہ الی دنیا یصیبها و امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اس روایت سے بتلا دیا کہ ہجرت کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی اور چیز کا ارادہ نہ کرے. تو میں نے عرض کیا کہ ہجرت وطن چھوڑنا نہیں. حضرت میں فرماتے تھے ہر اس چیز سے آدمی رخ پھیر لے جسے اللہ نے روکا ہے. دیکھو یاد رکھو، جہاد اور ہجرت، جہاد اور ہجرت، اس کی دو قسمیں ہیں. اس کی
دو قسمیں ہیں، جہاد اور ہجرت، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک پہلی قسم ایک دوسری قسم، اس کے دو درجے ہیں، ایک پہلا درجہ ایک دوسرا درجہ، ہجرت اور جہاد کے دو درجے ہیں، ایک پہلا ایک دوسرا، توجہ دینا بات کی طرف، ہجرت اور جہاد کے دو درجے ہیں، ایک پہلا ایک دوسرا۔ لوگ دوسرے درجے کے جہاد اور ہجرت کی کوشش میں ہیں، پہلے درجے کو چھوڑ کر دوسرے درجے کی کوشش میں ہیں۔ دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھ لو، مدارس میں چلے جاؤ تو آپ کو پہلی کلاس پڑھے بغیر دوسری کلاس میں داخل نہیں کریں گے، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں کریں گے کہ نہیں آپ پہلے پہلی کلاس پڑھو پھر دوسری میں آؤ۔ لوگ نہیں سمجھتے کہ ہجرت کا پہلا درجہ کیا ہے اور جہاد کا پہلا درجہ کیا ہے، اور ہجرت کا دوسرا درجہ کیا ہے، جہاد کا